پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں کیبل ٹرین کو حادثہ، 15 افراد ہلاک، 18 زخمی، متعدد زخمیوں کی حالت نازک۔ حادثہ کے بعد علاقے میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی۔ بھارت پر پابندیوں کا دوسرا اور تیسرا مرحلہ بھی آئے گا۔ امریکی صدر نے بھارت پر مزید سخت پابندیاں لگانے کا اشارہ دے دیا۔ کہا روس سے تیل کی خریداری پر بھارت کو سخت اقدامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلے ہی کہہ دیا تھا بھارت کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا ہوگا۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں بھرپور دفاعی قوت کا مظاہرہ۔ چینی صدر کے ساتھ روسی صدر پوٹن، وزیر اعظم شہباز شریف اور شمالی کوریا کے سربراہ کیم جونگ ان پیش۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو تقریب میں مدعو نہیں کیا گیا۔ دنیا کے سب سے بڑے پریڈ گراؤنڈ تیانمن اسکوائر پر چینی فوج نے توپوں کی سلامی دی۔ پریڈ میں چین کی فوجی قوت، دفاعی صلاحیت اور استعداد کار کا مظاہرہ کیا گیا۔ پریڈ میں ہائپرسونک میزائلوں، ڈرونز اور ٹینک سمیت جدید اسلحے کی نمائش۔ بھارت کی آبی جارحیت، دریائے چناب میں پھر سیلاب۔ ملتان کو خطرہ ہوا تو ہیڈ محمد والا کے قریب بند کو توڑا جائے گا۔ ملتان کی بستی ریاض آباد میں صورتحال خراب، سینکڑوں مکان ڈوب گئے، درجنوں گر گئے، نقل مکانی جاری۔ درجنوں لوگ بال بچوں کو پیچھے چھوڑ کر مدد لینے بند پر آ گئے۔ دریائے راوی میں کبیر والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی ریلوے برج سے ٹکرانے لگا۔ شورکوٹ فیصل آباد سیکشن پر ریلوے ٹریفک معطل۔ دریائے ستلج میں انتہائی خطرناک حد تک سیلاب ہے۔ قصور، اوکاڑا، بہاول نگر، ساہیوال، وہاڑی، بہاولپور کے اضلاع بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کو فون۔ اسحاق ڈار نے بتایا پاکستان نے افغانستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے 105 ٹن امدادی سامان روانہ کیا۔ سامان میں کھانے پینے کی اشیاء، دوائیں، خیمے، کمبل اور دیگر سامان شامل ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا مشکل وقت میں پاکستان افغان عوام کے ساتھ ہے۔ پاکستانی کرکٹر حیدر علی پر ریپ کا الزام ثابت نہ ہوا، ناکافی شواہد کے باعث کیس خارج۔ مانچسٹر پولیس ذرائع نے بتایا حیدر کے خلاف تحقیقات کے لیے اضافی وقت لیا لیکن کوئی الزام ثابت نہ ہو سکا۔ حیدر کو جلد پاسپورٹ واپس مل جائے گا، پاکستان آنے کی اجازت بھی ہوگی۔ کرکٹر پر پاکستانی نژاد برطانوی لڑکی نے پچھلے ماہ ریپ کا الزام لگایا تھا۔ پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں بارش، متاثرین کی مشکلات میں اضافہ۔ مسرور میں پچھلے 48 گھنٹے میں وقفے سے بارش، 4 مکانوں کی چھتیں گر گئیں۔ سیالکوٹ، ڈسکا، گجرانوالہ، وزیر آباد اور گجرات میں بھی بارش۔ راولپنڈی میں خانپور ڈیم بھر گیا۔ بارش اور سیلابی ریلوں کے باعث ڈیم میں پانی کی سطح خطرے کے نشان تک پہنچنے پر اسپل وے کھول دیے گئے۔ ملتان کو خطرہ ہوا تو ہیڈ محمد والا کے قریب بند کو توڑا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری۔ ایبٹ آباد میں پل بارشوں میں بہہ گیا، متعدد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ محمد میں سیلابی صورتحال، شانگلہ میں کالج روڈ پر لینڈ سلائیڈنگ، سڑک بند ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا۔ بھمبر آزاد کشمیر میں مسلسل بارش سے تباہی، ندی نالے بفر گئے۔ کلا چھپڑ برساتی نالے میں اونچے درجے کا سیلاب، قریبی آبادی کو نقصان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ملتان میں قاسم بیلا ریلیف کیمپ کا دورہ، سیلاب متاثرین سے بات چیت کی، بچوں میں چاکلیٹ، بسکٹ اور فروٹ تقسیم کیے، بچوں کے ساتھ تصویر بھی بنوائی۔ مریم نواز نے خواتین کو کپڑے اور تحائف دیے۔ مریم نواز نے متاثرہ خاندانوں سے مسائل اور ضروریات دریافت کی، خواتین کو گھروں کی بحالی کے لیے اقدامات کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ نے میڈیکل کیمپ میں لوگوں سے سہولیات کا پوچھا، خیریت دریافت کی، لوگوں کو یقین دلایا کہ نقصان کا ازالہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ بچوں کا کھانا اور دودھ سمیت دیگر ضروریات پوری کی جائیں۔ مریم نواز کو ریلیف کیمپ میں بریفنگ بھی دی گئی، بتایا گیا لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ڈرون استعمال کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز کا ریلیف کیمپ میں صفائی اور دیگر انتظامات پر اظہار اطمینان۔
وزیر اعظم شہباز شریف کا بیجنگ سے چیئرمین این ڈی ایم اے سے رابطہ، سیلابی صورتحال پر بریفنگ لی۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے راوی، چناب اور ستلج میں بڑھتی طغیانی سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی این ڈی ایم اے کو ریسکیو اور امدادی تیاری قبل از وقت مکمل کرنے کی ہدایت، کہا حفاظتی اقدامات اور امدادی کارروائیاں تیز کی جائیں۔ پنجاب سے سیلاب کا خطرہ ٹل گیا، یہ کہنا ٹھیک نہیں، تینوں دریاؤں میں اب بھی طغیانی ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان کاٹھیا نے آئندہ 72 گھنٹے اہم قرار دے دیے۔ پروگرام 11th آور میں گفتگو کرتے ہوئے ڈی جی پی ڈی ایم اے سندھ سلمان شاہ نے کہا، گڈو بیراج پر 6 سے 7 لاکھ کیوسک کا ریلا آنے کا خدشہ ہے۔ سندھ میں اتنا پانی ضرور آئے گا کہ پورے کچے کو ڈبو دے گا۔ سیلاب کی شدت سندھ میں پنجاب سے کم ہوگی۔ سندھ میں بند مضبوط اور اونچے ہیں، 12 لاکھ کیوسک برداشت کر سکتے ہیں۔ کوئٹہ کے سریاب روڈ پر خودکش حملے میں 15 افراد شہید، 72 زخمی۔ دھماکہ جلسہ گاہ سے 500 میٹر دور ہوا۔ جلسے کا وقت 3 بجے کا تھا، دھماکہ رات 9 بجے ہوا۔ جلسے کے منتظمین کو جلسہ ختم کرنے کے لیے 3 بار کہا گیا تھا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ بلوچستان حمزہ شفقات کی نیوز کانفرنس، کہا پوری کوشش ہے ربیع الاول کے جلوسوں کو فول پروف سیکیورٹی دیں۔ مغرب کے بعد کسی ریلی یا جلوس کی اجازت نہیں ہوگی۔ خودکش دھماکے کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا سول ہسپتال ٹراما سینٹر اور سی ایم ایچ کا دورہ، زخمیوں کی عیادت کی، کہا زخمیوں کے علاج معالجے میں کوئی کمی نہیں آنے دی جائے گی۔ دہشت گرد معصوم شہریوں کو نشانہ بنا کر بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ٹیلی فونک رابطہ، کوئٹہ دھماکے پر اظہار افسوس، قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ رنج کا اظہار، زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی فل کورٹ میٹنگ، اہم فیصلے سامنے آ گئے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر اسٹیبلشمنٹ رول بغیر بحث کثرت رائے سے منظور۔ ذرائع نے بتایا رول 6-5 کی اکثریت سے منظور ہوا۔ جسٹس محسن اختر، جسٹس طارق، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز، جسٹس سمن رفت نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ اجلاس سے پہلے جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز نے چیف جسٹس کو خط لکھ کر میٹنگ کے ایجنڈے میں ترمیم کا مطالبہ کیا تھا، جسے مسترد کر دیا گیا۔ خط میں جسٹس بابر ستار نے لکھا تھا روسٹر کی تیاری اور کیس فکس کرنے میں شفافیت کی کمی ہے، سینئر جج نظر انداز، کیسز ایڈیشنل ججوں کو بھیجے جا رہے ہیں، ایسے اقدامات سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہو رہی ہے۔ جسٹس اعجاز نے لکھا انتظامی کمیٹی میں سینئر ججوں کو شامل نہ کرنا ایجنڈے کا حصہ بنایا جائے۔ بانی پی ٹی آئی بالکل ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پر جعلی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پہلے ہم سے تصدیق کر لیا کریں، ان کی صحت کے بارے میں سنسنی پھیلائی جا رہی ہے جو درست نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خانم کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی کا چیک اپ ان کے اپنے ڈاکٹرز کی موجودگی میں ہونا چاہیے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں علیمہ خانم کے بیٹے شاہریز کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اعلیٰ چینی کاروباری شخصیات سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستانی معیشت کو مستحکم مضبوط بنانے کے لیے جامع اصلاحاتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا صنعتی تعاون پاکستان اور چین کے اقتصادی تعاون کا بنیادی ستون ہے۔ SIFC بزنس ٹو بزنس تعاون مضبوط بنانے کے لیے اہم پلیٹ فارم کے طور پر ابھرا ہے۔ ملاقات میں ٹیکسٹائل، انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر غور کیا گیا۔ بھارت کی جانب سے حال ہی میں چھوڑا گیا پانی پاکستان میں داخل ہو چکا ہے۔ دریائے راوی کا پانی ہیڈ پنجنت کی جانب بڑھ رہا ہے، جس کے بعد بڑا سیلابی ریلا گڈو بیراج کی طرف جائے گا۔ NDMA کی سیلاب اور بارشوں پر بریفنگ، بتایا 6 تاریخ سے بھارت سے سندھ میں بارشوں کا سسٹم بھی داخل ہوگا۔ ٹھٹھا، سجاول، میرپور خاص اور بدین میں بارشوں کا امکان ہے۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے رکن قومی اسمبلی نوید قمر کی بلاول ہاؤس میں ملاقات۔ نوید قمر کی حلقہ انتخاب میں سیلابی ریلے سے پیدا مسائل اور حل سے متعلق بریفنگ۔ بلاول بھٹو سے وزیر بلدیات سندھ سعید غنی اور سہیل انور سیال کی بھی ملاقات۔ بلاول بھٹو کی مقامی ہسپتال میں سینئر سیاستدان خورشید شاہ کی عیادت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی آج سے پنجاب اور سندھ کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ وہ لاہور، فیصل آباد اور ملتان کے سیلاب زدہ علاقوں کا جائزہ لیں گے۔ سکھر بیراج اور کچے کا بھی دورہ کریں گے۔ وفاقی حکومت کا کراچی اور حیدرآباد کے درمیان نئی موٹر وے بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا 2 حصوں پر مشتمل کراچی تا حیدرآباد M10 موٹر وے 168 کلومیٹر طویل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا حیدرآباد تا سکھر M6 موٹر وے منظور کرنے پر وفاقی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد کی ملاقات۔ ریڈ لائن BRT پر ترقیاتی کاموں کا جائزہ اور آئندہ کے لاہ عمل پر تبادلہ خیال۔ ملک بھر میں جشن میلاد النبی منانے کی تیاریاں۔ گھروں، گلیوں اور مسجدوں کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا۔ محافل میلاد اور نعت خوانی کا بھی اہتمام۔ گورنر ہاؤس کراچی میں روح پرور محفلوں کا انعقاد۔ تقریبات کا سلسلہ 12 ربیع الاول تک جاری رہے گا۔ میلاد النبی کی مناسبت سے کماڑی سے بابا بھیڑ تک کشتی کی ریلی نکالی گئی۔ سندھ حکومت کا 11 اور 12 ربیع الاول کو عام تعطیل کا اعلان۔ جمعے اور ہفتے کو تعلیمی ادارے اور سرکاری دفاتر بند رہیں گے۔